حن قلبي له فاض شوقا إليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، باطنی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایسے تو جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. باطنی گناہ بعضی مرتبہ ظاہری گناہ سے بہت خطرناک ہوتی، اس لیے کہ ظاہری جو گناہ ہے اس کو تو لوگ عام طور پر گناہ سمجھتے بھی ہیں اور گناہ کرنے والوں کو برا بھی سمجھتے ہیں، اور اگر خود اس میں مبتلا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی برا سمجھتا ہے. لیکن بعض باطنی گناہ ایسے ہیں کہ انسان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کو اس کے ذہن میں اس کے گناہ ہونا ہوتا ہی نہیں، اور اگر جو خود اس کے اندر ملوث ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی برا سمجھتا ہی نہیں کہ میں کسی برے کام کے اندر مبتلا ہوں. یہ دل کی بیماریاں، باطنی گناہ، یہ بہت خطرناک ہے. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو چوری کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں، اور خود اگر انسان چور جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی برا سمجھتا ہے. زنا کرنے والا زنا کو برا سمجھتا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ کو برا سمجھتا ہے، شراب پینے والا. یہ ایسے ظاہری گناہ ہے جس کو لوگ عام طور پر گناہ سمجھتے بھی ہیں، اور اس کے کرنے والوں کو لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، اور خود کرنے والا بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. لیکن باطنی گناہ میں نبی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارک پڑھی. اس کے اندر جو بہت ساری بیماریاں ہیں، ایک بیماری کی طرف آپ کو اشارہ فرمایا، حسد. حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اور جو انسان حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یقین جانیے وہ اندر جلتا رہتا ہے، اس کا بدن گل جاتا ہے، اور وہ ظاہری اعتبار سے بھی پریشان رہتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی پریشان رہتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، چاہے وہ نعمت دینی ہو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے بہت آگے رکھا، لوگ اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اس کا اعزاز ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا رتبہ اور مرتبہ ہوتا ہے. تو ایک چاہے اللہ نے اس کو کوئی دینی نعمت دے رکھی ہو، یا اس کو اللہ رب العزت نے کوئی دنیاوی نعمت دے رکھی ہو، اللہ نے اس کو بہترین تجارت دی ہو، اللہ رب العزت اس کو بہترین گھر عطا فرمایا ہو، اللہ نے اس کو اچھی اولاد عطا فرمائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسمانی تندرستی عطا فرمائی، حسن و جمال سے اس کو مالا مال فرمایا. تو کچھ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی نعمتیں اسے دے رکھی ہو. اب دوسرا بندہ اس کے دل کے اندر اس شخص کی اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر جلن پیدا ہو،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو یہ اتنا رتبہ کیوں عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے فلاں کو اتنا مقام اور یہ عزت کیوں بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو یہ اتنی بہترین تجارت اور اتنا مال، اتنا بہترین گھر کیوں عطا فرمایا۔ اب وہ دل اس کا نہیں چاہتا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی، اور اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فلاں کو جو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور نعمتیں اللہ اس کی چھین لے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دنیاوی نعمت دے رکھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دینی نعمت دے رکھی ہو، اور اس نعمت پر دوسرا بندہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو چھین لے، یہ ہے حسد۔ حسد کرنے والا حسد تو کرتا ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھیے، مجھے اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا، اس کی دنیاوی نعمت کے بارے میں ہو یا اس کی آخرت کی نعمت کی دینی نعمت کے بارے میں ہو، تو گویا یہ ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کو دیا، کیوں؟ اللہ اس کو نعمت دیتے ہی نہیں، اللہ نے اس کو یہ نعمتیں کیوں عطا فرمائی، میں چاہتا ہوں اس کو نہ ملے، حالانکہ اس کو تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھا تھا، اللہ نے اس کو اس نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ان نعمتیں عطا فرمائی۔ اب یہ بندہ اندر ہی اندر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اللہ اس کی اس نعمت کو چھین لے، اللہ اس کی اس نعمت کو چھین لے۔ کوئی اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہ ہونا اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض۔ اب ذرا بتائیے کتنا بڑا گناہ ہو کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو جائے، کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ اگر کسی کو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا غلط کیا، اللہ نے فلاں کو جو دیا وہ غلط دیا، اللہ کو اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، ارے بھائی تو کون ہوتا ہے کہ تو اپنے اللہ کے اس تقسیم پر اعتراض کرے؟ تیرا کیا مرتبہ تو اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرے؟ دیکھیں، اگر اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں یہ تقسیم رکھی ہوتی نہیں تو کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں، بہت سے لوگ بھکاری ہوتے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہم بہت پڑھیں گے، مگر پڑھ کر دل میں اس کو بٹھاتے نہیں ہیں کہ میرا اللہ جس کو چاہے عزت دے، میرا اللہ جس کو چاہے ذلت دے، میرا اللہ کے ہاتھ میں، میرا اللہ جس کو چاہے نعمتیں دے، میرا اللہ جس کو چاہے نعمتیں نہ دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی، کسی کو اللہ نے کوئی مرتبہ عطا فرما دیا، کوئی منصب کوئی عہدہ عطا فرما دیا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کے بندوں کو تو اس تقسیم پر، اس تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اصل چیز ہے۔ بندے کو بندہ کہتے اس کو ہے عبدیت، اللہ جو کرے جس طرح کرے اس پر راضی، اللہ کے فیصلے پر چونا چیرا، یہ کیوں وہ کیوں، اس بندے کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سارے وجود کو اس کا تابع بنا دینا۔ بس اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے، اللہ نے یہ تقدیر رکھی ہے، فلاں کے بارے میں ہم اس سے راضی ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیں۔
10 سال کے تھے، 10 سال کی عمر. حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا کہ چلو باہر کے کام میں کام آ جائے گا، کچھ لانا لے آنا. بچے اس میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی. اور ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ 10 سال تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر کبھی حضور پاک علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہ مارا. اور نبی کبھی یوں کہا یہ کیوں کیا، اور کبھی نہ یہ کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا. یہاں تک اتنے پیار، اتنی محبت کے ساتھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. ایک مرتبہ اپنا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے باہر بھیجا گیا، فلاں چیز لیا. تو میں تو بچہ تھا، نہیں آؤں گا، نہیں لے جاؤں گا، نہیں لاؤں گا. پھر لینے گیا، بہت دیر ہو گئی، لے کر نہیں آیا. تو حضور پاک ایسا میری تلاش میں نکلے. تو میں ایک کھیل ہو رہا تھا، وہاں کھڑا ہو کے کھیل دیکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے انس کہا، انس. اس وقت نہ مجھے آپ نے ڈانٹا نہ مارا. یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی شان کہ آپ کی خدمت 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی غصے ہوئے، کبھی ناراض ہوئے. خیر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اگر تو صبح اس طرح کرے یا شام اس طرح کرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو، دل بالکل صاف ہو ایک کے بارے میں، تو ایسا کر. اور یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اور جنت میں میرے ساتھ ہے. اتنی بڑی بات بیان فرما دی کہ اگر ہم اور آپ اپنے دل کو اللہ کے بندوں کے لیے بالکل پاک اور صاف رکھیں گے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. ہم حضور پاک علیہ وسلم کی سنتوں کو کھانے پہ تلاش کرتے کہ پہلے میٹھا کھانا سنت کے، پہلے بعد میں کھانا سنت ہے. سنت سے بہت یاد آتی ہے، اور جو ہمارا دل چاہتا ہوتا ہے وہ سنت سے بڑی یاد آتی ہے. یہ بھی ایک سنت ہے، بڑی سنت ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے بندوں کے لیے پاک و صاف رکھیں. کسی کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بغض، کینہ نہ ہو، پاک و صاف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کیجیے. ہم دیکھیں ہمارے دل کتنا پاک و صاف ہو، اور ہمارے دل کے اندر کتنی صفائی ہے. کیا ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں، ہمارے دوست کے بارے میں، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں اپنا دل صاف ہے یا نہیں؟ اگر صاف ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی، یہ میری سنت ہے، اور جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں کل قیامت کے دن جنت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے. اس لیے دنیا ہے، ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب تم ساتھ مل جل کر رہو گے تو مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اونچ نیچ تو آتی رہے گی، لیکن بہتر ہے وہ شخص جو اس اونچ نیچ پر کیا کر لے، صبر کر لے اور معاف کر دے. یہ تو بات ہے، یہ یقینی چیز ہے کہ آپس میں ساتھ رہنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور اگر کسی سے کوئی بات پیش آ گئی ہو تو اسے معاف کر دیں. بڑا مشکل کام ضرور ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ معاف کرنا، یہ دل کو پاک کر لینا، یہ دل کو صاف کر لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دل گردے والے کا کام ہے.
کہ کوئی ہم کو برابر ستائے، پریشان کرے، ہر وقت ہمیں تکلیف پہنچائے اور ہر وقت ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے اور ہم اس کو ہمیشہ معاف کرتے رہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، دل گردے والوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مگر فرماتا اللہ وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو ایسا کرے گا اللہ اس کو بڑا نصیبے والا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت دے دے، یہ دولت دے دے کہ ساتھ میں رہنے کے نتیجے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرے، آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرے اور سامنے والے کو معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لے۔ اللہ فرماتا بڑا نصیبے والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس جمی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ اتنے میں ایک شخص آئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے تازہ وضو کیا ہوگا، ان سے ان کے چہرے سے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، کبھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی، تو دوسرے دن بھی وہی شخص آئے اور اس میں بھی تازہ وضو کر کے آئے تھے، مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر یہی فرمایا، پھر وہی شخص آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ کیسا یہ عمل کرتا ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام نے تین دن تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جنتی ہے، آخر اس کا عمل کیا ہے اور وہ کیا عمل کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے، مجلس ختم ہوئی، کہا کہ بھائی آج ذرا میرے گھر میں میرے والد صاحب سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، تھوڑا ایسے ہی توڑیہ اختیار کیا، جھوٹ سناتن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ دن، بتائیے رہو۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہیں گے دن بھر رات بھر تو ان کے وہ اعمال دیکھیں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رات کو برابر ان کو دیکھتے رہے اور دین کے اعمال بھی برابر دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں آیا ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کروں کہ اس عمل کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کہا ہو۔ یہ تو ان کے پاس گئے کہ بھائی کوئی گھر میں انبن بننی ہے، میں تو ایسے ہی آ گیا تھا آپ کے پاس اور آپ کے اعمال کو دیکھنا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے لگاتار 3 دن آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی۔ فرمایا بھائی میرا تو یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ پھر ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب میرے دل میں ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے صاف رکھتا ہوں، میرے دل کے اندر میں کچھ نہیں ہوتا میل، میں کسی کے بارے میں کوئی چیز اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، نہ کینہ نہ حسد۔ فرمایا یہی عمل کہ جس کے نتیجے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے دی اور اگر بالفرض ایک ہی تجارت ہو اور ایک ہی محلے میں رہتے ہو اور ایک ہی کیٹیگری کے ہو، اور اگر کسی کو اللہ نے کچھ بڑھا دیا، کوئی نعمت زیادہ عطا فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو آگے بڑھا دیا، تو یہ دوسرا انسان پھر اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں حسد۔ میں یاد رکھیے آج جو ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، ہمارے اندر انتشار، اختلاف اور جھگڑے اور لڑائی، ایک دوسرے کے دل مختلف ہے، ایک دوسرے کے دل جو ایک نہیں ہو رہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسد ہے۔ ہم کسی کی اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کسی کی عزت کو نہیں دے سکتے،
ہم کسی کے مال کو نہیں دے سکتے، ہم کسی کی تجارت کو نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے کہ کس طرح اس کو گرا لیں اور اس کی پیر پکڑ اس کو زمین پر پٹک دے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش۔ دشمن زیادہ ذلیل کرنے کی میں کوشش نہیں کرتا ہے، اور دشمنوں کو اتنی فرصت نہیں ہے، زیادہ تر ذلیل کرنے کی کوشش تو ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ جہاں کسی کو دیکھا اٹھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا رہے ہیں اوپر، بس یہ پکڑتا ہے ٹانگ اور اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نا اتفاق ہے۔ میرے دل میں جب کسی کے بارے میں حسد آ گیا تو میں اس کے ہمیشہ ویک پوائنٹ تلاش کرتا رہوں گا کہ کس طرح اس کو لوگوں میں رسوا کروں، ذلیل کروں، اور لوگوں کے اندر اس کی عزت کو ختم کروں۔ یہ نا اتفاقی کی اصل وجہ یہی ہے، یہ آپس کی لڑائی کی اصل وجہ یہ ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو نکال دیں۔ یہ حسد بہت بری بلا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے تو اس کو ختم کرنے کی ایک ہی چیز ہے کہ ہم اس کی خوب تعریف کریں لوگوں کے درمیان۔ ارے فلاں تو بہت اچھا ہے، بہت نیک دل ہے، بہت نرم دل ہے، بہت لوگ، یہ بہت بھاری پڑے گا، پر بہت تعریف کر کریں گے نہیں تو ہمارے دل میں سے اس کی حسد نکل جائے گی۔ اس کے لیے خوب دعائیں کریں اس کی ترقی کی کہ اللہ تو نے جتنا دیا ہے اس سے اور زیادہ دے۔ کیسے کہے جائے؟ ارے وہ دیا ہے اس پر تو حسد ہو رہا ہے، اور اس سے اور زیادہ پھر میں مانگوں تو اور مانگے، اور اس کے لیے دعائیں کرے اور لوگوں کے درمیان اس کی خوب تعریف کرے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس طرح کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا۔ مگر حسد کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک کینسر کی بیماری سے بھی خطرناک ہے۔ کینسر سے تو انسان دنیا میں ختم ہو جائے گا مگر آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس حسد کو لے کر ہمارے دل میں رکھا ہم کینہ اور بغض میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، ہم بہت پریشان رہیں گے، ہماری حالت خراب رہے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں اور ہمیشہ اپنے دل کو ہر ایک سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔